अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। बुत परस्ती का मतलब ये है कि किसी भी ज़ाहिरी शक्लो सूरत को अल्लाह का दर्जा देना, उसे अपना खुदा मानना और उसे अपना मुश्किल कुशा मानना। बुत परस्ती में आम तौर पर पत्थर, लकड़ी या धात के हाथों की बनाई हुई शब्बीह को यूं पूजा जाता है। सही बुखारी शरीफ में है कि कौमे नूह के बुतों को कुफार अरब ने ले लिया। दोमतुल जंदल में कबीला कलब वुद को पूजते थे। हजील कबीला सवा का परस्तार था और कबीला मराद, फिर कबीला बनु गतीफ जो सर्फ के रहने वाले थे। ये शहर सबा बस्ती के पास है। ये यगूस की पूजा करता था। हमलान कबीला याकूब का पुजारी था। आले जी कला का कबीला हुमेर नसर बुत का मानने वाला था। ये सब बुत दरअसल कौमे नूह के सालेह बुजुर्ग औलिया अल्लाह के लोग थे। उनके इंतकाल के बाद शैतान ने उस जमाने के लोगों के दिलों में डाली कि उन बुजुर्गों की इबादत गाहों में उनकी कोई यादगार कायम करें। चुनाचे उन्होंने वहां निशान बना दिए और हर बुजुर्ग के नाम पर उन्हें मशहूर किया। जब तक ये लोग जिंदा रहे तब तक तो उस जगह की परस्तिश ना हुई, लेकिन उन निशानात और यादगार कायम करने वाले लोगों को मर जाने के बाद और इल्म के उठ जाने के बाद जो लोग आए, जहालत की वजह से उन्होंने बाकायदा उन जगहों की और उन नामों की पूजा पाठ शुरू कर दी। हजरत अकरमा, हजरत ज़ुहाक, हजरत कतादा, हजरत इब्न इसहाक भी यही फरमाते हैं। हजरत मोहम्मद बनी कैस फरमाते हैं, ये बुजुर्ग आबिद, अल्लाह वाले और औलिया अल्लाह, हजरत आदम और हजरत नूह के सच्चे ताबे फरमान सालेह लोग थे, जिनकी पैरवी और लोग भी करते थे। जब ये लोग फौत हो गए तो उनके मुक्तदियों ने कहा कि अगर हम उनकी तस्वीरें बना लें तो हमें इबादत में खूब दिलचस्पी रहेगी और उन बुजुर्गों की सूरतें देखकर शौक़े इबादत बढ़ता रहेगा। चुनाचे ऐसा ही किया। जब ये लोग भी मर खप गए और उनकी नस्लें आईं, तो शैतान ने उन्हें ये घुट्टी पिलाई कि तुम्हारे बड़े इनकी पूजा पाठ करते थे और इन्हीं से बारिश वगैरह मांगते थे। चुनाचे उन्होंने अब बाकायदा उन बुजुर्गों की तस्वीरों की परस्तिश शुरू कर दी। नाजरीन, हाफिज इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत शीस अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे, 20 लड़के और 20 लड़कियां। उनमें से जिनकी बड़ी उम्रें हुई उनमें हाबिल, काबिल, सालेह और अब्दुर्रहमान थे, जिनका पहला नाम अब्दुल हारिस था, और वुद था जिन्हें शीस और अब्दुल्लाह भी कहा जाता था। तमाम भाइयों ने सरदारी उन्हीं को दे रखी थी। उनकी औलाद ये चारों थे, यानी सवा, यगूस, याऊक और नसर। हजरत उमरा बिन जुबैर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीमारी की कुव्वत उनकी औलाद वुद, यगूस, याऊक, सवा और नसर थी। वुद इन सब में बड़ा और सबसे नेक सलूक करने वाला था। इब्ने अबी हातिम में है कि अबू जाफर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे और लोगों ने ज़ैद बिन मुहल्लिब का जिक्र किया। आपने फारिग होकर फरमाया, सुनो, वो वहां कत्ल किया गया जहां अब से पहले गैरुल्लाह की परस्तिश होती थी। वाकया ये हुआ कि एक दीनदार वलीउल्लाह मुसलमान जिसे लोग बहुत चाहते थे और बड़े मुअत्तक़िद थे, वो मर गया। ये लोग मुजावर बनकर उसकी कब्र पर बैठ गए और रोना पीटना और उसे याद करना शुरू किया और बड़े बेचैन और मुसीबत ज़दा हो गए। इब्लीस लईन ने ये देखकर इंसानी सूरत में उनके पास आकर उनसे कहा कि इस बुजुर्ग की यादगार क्यों कायम नहीं कर लेते जो हर वक्त तुम्हारे सामने रहे और तुम उसे ना भूलो। सब ने इस राय को पसंद किया। इब्लीस ने उस बुजुर्ग की तस्वीर बनाकर उनके पास खड़ी कर दी, जिसे देख देख कर
یہ لوگ اسے یاد کرتے تھے اور اس کی عبادت کے تذکرے رہتے تھے۔ جب وہ سب اس میں مشغول ہو گئے تو ابلیس نے کہا، تم سب کو یہاں آنا پڑتا ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں اس کی بہت سی تصویریں بنا دوں، تم انہیں اپنے اپنے گھروں میں ہی رکھ لو۔ وہ اس پر بھی راضی ہوئے اور یہ بھی ہو گیا۔ اب تک صرف یہ تصویریں اور یہ بت بطور یادگار کے ہی تھے، مگر ان کی دوسری پشت میں جا کر براہ راست انہی کی عبادت ہونے لگی۔ اصل واقعہ سب کے سب فراموش کر گئے اور اپنے باپ دادا کو بھی ان کی عبادت کرنے والا سمجھ کر خود بھی بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ ان کا نام ود تھا اور یہی پہلا وہ بت ہے جس کی پوجا اللہ کے سوا کی گئی۔ امام بغوی نقل کرتے ہیں کہ یہ پانچوں دراصل اللہ کے نیک و صالح بندے تھے جو آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے۔ ان کے بہت سے لوگ معتقد تھے اور ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ایک عرصہ دراز تک انہی کے نقش قدم پر عبادت اور اللہ کے احکام کی اطاعت جاری رکھی۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان سب کو سمجھایا کہ تم اپنے جن بزرگوں کے تابع عبادت کرتے ہو، اگر ان کی تصویریں بنا کر سامنے رکھا کرو تو تمہاری عبادت بڑی مکمل ہو جائے گی اور خشوع و خضوع بھی حاصل ہوگا۔ یہ لوگ اس فریب میں آ کے ان کے مجسمے بنا کر عبادت گاہ میں رکھنے اور ان کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جانے سے ایک خاص کیفیت محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ اسی حال میں یہ لوگ سب یکے بعد دیگر مر گئے اور بالکل نئی نسل نے ان کی جگہ لے لی۔ شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود بھی بت تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ سرزمین عرب کے رہنے والے عمرو بن لحا نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا، لہٰذا وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمرو بن لحا کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندوں نے بھی بت پرستی اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لحا کے تابع ایک جن تھا، اس نے عمرو بن لحا کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں یعنی ود، سوا، غوث، یعوق اور نصر کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ عمرو بن لحا ان بتوں کو نکال لایا اور حج کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ اسی طرح حبل انسان کی شکل میں بت تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی و شرک نے قدم جما لیے۔ ناظرین، اہل مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کے دوران صفا و مروہ کا بھی طواف کرتے تھے۔ کفر کے زمانے میں ان دو پہاڑیوں پر کفار نے دو بت رکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت وہ لوگ ان بتوں پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ انصار اسلام سے پہلے منات کے لیے احرام باندھتے اور مشلل کے قریب اس کی عبادت کرتے۔ سو جو شخص احرام باندھتا وہ صفا و مروہ کے طواف کو حرام جانتا۔ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر جو دو بت رکھے گئے تھے، ان میں صفا پر جو بت تھا
اس کا نام اساف اور جو مروا پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ یہ لوگ بتوں کا حج و طواف کرتے اور انہیں سجدہ کرتے، بتوں سے حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی اور انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا تھا۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ کھانے کی چیزیں، کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ زمانہ کفر میں مسجد الحرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے، جن کو فتح مکہ کے موقع پر پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔